الرحمن الرحیم، یہ 503 نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى، جب آپ میں سے کوئی اپنے جوتوں سمیت یہ ہے کہ جوتے کے ذریعے سے گندگی کو روند ڈالے تو فإن التراب له طہور، اس جوتے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے کہ فإن التراب له طہور، مٹی اس کو خود بخود پاک کر دے گی۔ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ معنی ہو، امام ابو داؤد نے نقل کیا، ابن ماجہ اسی کے ہم معنی نقل کر رہا ہے۔ اگلے والی روایت بھی دیکھو، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لہا امرأۃ، حضرت ام سلمہ سے ایک خاتون نے عرض کیا، انی اطیل ذیلی، میں اپنے دامن کو اللہ کا لمبی چھوڑ دیتی ہوں، لٹکاتی رہتی ہوں، وامشی فی المکان القذر، اور پلیت اور گند جگہ سے میں گزرتی ہوں۔ قالت، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ نے اس خاتون کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یطہر ما بعدہ، اگلے والی جگہ اگر آپ گندی جگہ سے جا بھی جا رہے ہیں اور وہاں گندگی لگ بھی گئی، اگلی والی جگہ اس کو خود بخود پاک کر دے گی۔ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابو داؤد و دارمی۔ وقال، امام ابو داؤد اور دارمی یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں، یہ جو خاتون جس نے ام سلمہ سے، یعنی ام سلمہ قالت لہا امرأۃ، یہ خاتون کون تھی؟ تو ان دونوں نے، امام ابو داؤد اور امام دارمی کہتے ہیں کہ المرأۃ ام ولد لابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، وہ خاتون ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ام ولدہ تھی۔ ام ولدہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، لونڈی کو آپ ہم بستری کریں گے، اس سے جو بچہ پیدا ہو جائے گا وہ آپ کی خود بخود ام ولدہ بن جائے گی۔ اور منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچو اتھے منڈیا تسی تیار ہو۔ اب مسئلہ ہے جی، پہلی روایت میں کہ گندگی سے آپ میں سے کوئی گزر جائے تو آپ کا جوتا اس پر گندگی اگر لگ بھی جائے تو مٹی اس کو خود بخود پاک کر دیتی ہے۔ اور دوسری روایت اللہ آپ کا بھلا کرے، خاتون کہتی ہے کہ میں گندی جگہ سے گزرتی ہوں اور میرا دامن لٹکتا رہتا ہے اور گندی جگہ سے گندگیاں لگ جاتی ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے جو آپ صاف جگہ پر چلیں گے خود بخود پاک ہو جائے گی۔ یہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مولانا، نجاست کی دو صورتیں ہوں گی۔ آپ جو یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی، سمجھے؟ جوتے پر نجاست لگ گئی، آپ کے دامن پر نجاست لگ گئی۔ اگر نجاست یابسہ ہے، یابسہ کا معنی خشک نجاست ہے، اس کو ایسے کر دیا، گرا دیا۔ پاخانہ کوئی اگر خشک قسم کا پاخانہ آپ کے کپڑے کے ساتھ لگ گیا یا آپ کے جوتے کے ساتھ ایسے کر دے تو پاک ہو گیا۔ جوتے کو کیا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ تر تو ہے نہیں ہے، گیلی نجاست تو ہے ہی نہیں ہے، اور لہذا اگر خشک نجاست آپ کے کپڑے کے ساتھ لٹک گیا، آگے چل کر کے اگر گر بھی گئی تو آپ کا کپڑا بھی پاک ہے، آپ کا جوتا بھی پاک ہے۔ مونڈیا کچھ پھلا پڑا، کچھ پھلا تو اگلے والی جگہ نے تو پاک کر دی نا، مانا آپ آگے چلے تو گر پڑے، بس ختم۔ اور وہ خشک نجاست ہے تو کپڑا تو آپ کا پاک، جوتا آپ کا پاک ہو گیا مولانا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نجاست خشک نہیں ہے، نجاست گیلی نجاست ہے، چمٹنے والی نجاست ہے، لیکن نجاست ہے، نجاست جسمیہ، جسم رکھتا ہے، اس کا جسم بھی آپ دیکھتے پاخانہ ہے۔ یہ پاخانہ آپ کے جوتے کے ساتھ لگ گیا، آپ کی تلوار کے ساتھ لگ گیا، آپ اس کو اللہ آپ کو بلا کہ زمین کے ساتھ رگڑیں، بس یہ ہے کہ وہ خود بخود پاک ہو جائے گی، مکمل پاک نہیں ہوگی۔ اگر آپ اخلاص سے اس کو سونگیں گے نا، اخلاص سے سونگیں گے اور پورے نیک نیتی کے ساتھ، تو کچھ آپ کے تبرکات کی بدبو تو آپ کو آ ہی جائے گی، آپ سمجھے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، جوتا پاک ہو گیا، تلوار پاک ہو گئی۔ جبکہ نجاست جسم رکھتی ہو، وہ نجاست جیسے کہ پاخانہ وغیرہ، تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس میں تطہیر نجاست نہیں ہوئی، تقلیل نجاست ہوگی۔ بولو، تطہیر نجاست نہیں بلکہ کیا ہوا، تقلیل نجاست کو کم کر دیا، آیا سمجھے؟ یا جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے، ڈھیلے استعمال کرتا ہے، ڈھیلے استعمال، تو ڈھیلے سے مکمل اللہ آپ کا بھلا کرے صفائی نہیں ہوگی، پانی سے جیسے آدمی دھو کر کے صفائی کرتے، مانا اگر آپ کے اس حصے کو کوئی سونگے تو کچھ نہ کچھ خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا؟ لیکن تقلیل نجاست کو بھی شریعت تطہیر نجاست، یا آپ کا موزہ ہے، آپ کا جوتا ہے، اس پہ پاخانہ، تر قسم کا پاخانہ،
تازہ پاخانہ اس پہ لگ گیا، آپ نے زمین کے ساتھ رگڑا وہ پاک ہو جائے گا۔ عرب میں پانی نہیں ہوتا تھا، استنجا کرتے تھے، اب قضاء حاجت کر دی انہوں نے، بڑا پیشاب کیا تو اس کے بعد ڈھیلا انہوں نے استعمال کیا، بس پانی نہیں ہے۔ پانی تو مشکل سے وضو کے لیے، پانی تو ملیر والوں کے پاس۔ آیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو عرب لوگ اسی طرح کرتے تھے، سمجھے؟ یا یہ کہ آپ چھوٹا پیشاب کرتے تو ڈھیلے سے خشک کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈھیلا ادھر ادھر پیشاب تھوڑا سا وہ جو جہاں پر اصل نکاسی والی جگہ ہے، جو اللہ کا بھلا کرے لائن ہے نا، لائن سے تھوڑا سا ایک کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعض پٹھان اور بلوچ اللہ وہ چھوٹا پیشاب بھی کر دیا اور ٹشو سے صاف بھی کر دیا، کہتے ضروری ہے استنجا کریں۔ بابا گناہ گار یہی ہے، پورے کو دھوتے آگے پیچھے کو سب کو، گناہ تو سامنے والے نے کیا ہے، اصل چور تو وہی ہے۔ منڈیا کچھ بولے پڑا، اگر نجاست یابسہ ہے، آپ کے جوتے کے ساتھ لگ گئی، آپ کے کپڑے کے ساتھ لگ گئی اور لٹک کر کے گر پڑی، پاک ہے۔ اور اگر نجاست گیلی نجاست ہے، سمجھے، گیلی نجاست ہے اور پخانہ ہے وغیرہ، جوتا اور تلوار یا موزے کو لگ گیا رگڑے، وہ بھی پاک ہوگا۔ تطہیر نجاست نہیں ہوتی، لیکن تقلیل نجاست کو گھٹایا جاتا ہے، یہ بھی، یہ نجاست ذی جسم والی نجاست کی دو۔ تیسری صورت ہے کہ نجاست وہ مرئی نہیں ہے، جی کہ آپ کے بچے نے آپ پر پیشاب کیا اور اسی طرح آپ نے خود یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنے کپڑے پر پیشاب کیا، تو اس کو دھونا ضروری ہے، یہ رگڑنے سے زمین پاک نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ، اس کا جسم نہیں، باقی پاخانہ کا تو جسم ہوتا ہے، تو یہ یہاں وہی مسئلہ ہے۔ آپ منڈے کچھ پڑا نہیں پڑا۔ اور پھر اصل میں یہ جو خاتون تھی نا، یہ اب دامن لٹکا کر کے جو یہاں سے چلتی ہے، اس پر نجاست لگتی نہیں تھی، بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے۔ اس کو وہم دور کرنے کے لیے ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یطہر ما بعد، اگر میں گندی جگہ سے گزر جاتی ہوں، دامن میرا لٹکتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نجاست لگی ہو سکتا ہے کہ نہ لگی ہو یا نہ لگی ہو، تو اس قسم کے وہم سے نہ کپڑے خراب ہوتے ہیں نہ آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ صرف ازالے وہم کے لیے، دفع وہم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یطہر ما بعد، بعد والی جگہ اس کو کیا کر دیں، اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ پاک کر دیں گے۔ منڈیا کچھ پڑا نہیں پڑا۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ہم گندی جگہ سے گزرتے، ہم وضو نہیں بناتے تھے، ولا نتوضؤ، لا نتوضؤ من الموت، گندی جگہ کو روند ڈالنے سے ہم وضو نہیں کرتے تھے۔ خیال کر لینا ہے، ایک وضو اصطلاحی ہے، ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، چار اندام جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، چار اندام۔ آپ گندی جگہ سے گزرے اور اگر وہ خشک جگہ ہے، آگے گزر گئے آپ، اگر خشک نجاست لگ بھی گئی اور ہٹ بھی گئی تو اس پہ نہ ہاتھوں کو دھونا نہ پاؤں کو۔ لیکن کبھی آپ گندی جگہ سے، گٹر سے آپ گزرے، آپ نے وضو بنایا، گٹر سے آپ گزرے، اللہ آپ کو بھلا کرے، آگے جا کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وضو نہیں بنایا، تو اس وضو سے یہ ہے کہ اصطلاحی وضو نہیں کرتے تھے، لیکن اگر تر نجاست کو روند ڈالیں گے تو پاؤں کو دھونا ضروری ہوگا، وضو لغوی ہوگا، کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا، یہ وضو لغوی ہوگا، وضو اصطلاحی نہیں ہوگا۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ پڑھ چکے وضو کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، وضو لغوی، کلی کرنے کو بھی وضو کہتے ہیں، ہاتھوں کے دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ حدیث میں پڑھتے تھے من برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کھانے کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، تو وہ وضو اس کو کہا، حالانکہ صرف ہاتھ دھونے یا کلی کر لی اس کو بھی وضو کہتے ہیں۔ منڈیا کچھ والا پڑا، گڑ نہیں کرو، استاپا دغا۔ وعن المقدام بن معدی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس جلود السباع، درندوں کے اللہ آپ کو بھلا کرے کھال پہننے سے، اور رکوب علیہ، اور بطور زین کے متکبرین اس کو استعمال کرتے تھے، اس سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ دیکھیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، خنزیر اور انسان کے علاوہ کسی بھی جانور کے کھال کو اگر آپ دباغت دے دیں گے، دباغت کے بعد وہ پاک ہو سکتا ہے، یہ قبل دباغت کا مسئلہ۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وعن ابی الملیح بن اسامۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جلود السباع، یہاں بھی وہی ہے، ان سے نفع حاصل نہ کرے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہی میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس کو دباغت نہیں دی۔ رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی وزاد الترمذی والدارمی ان تفترش، بچھونے کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ وعن ابی الملیح انہ کرہ ثمن جلود السباع، جانوروں کے اللہ کو درندوں کے کھالوں کی پیسے اور قیمت سے
یعنی بے شرح سے منع کر دی۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے روایت نقل کی۔ وعن عبداللہ بن حکیم قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا خط ہمیں پہنچا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ تنتفی من المیتۃ، مردار کے بیہابن کچی کھال ولا عصبن اس کے پٹے، اس میں سے نفع حاصل نہ کرو۔ مردار کے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کھال بھی مردار ہے اور اسی طرح اس کے پٹے بھی، ان پٹوں سے جڑے ہوئے تلوار کو بھی باندھ دیتے ہیں، ان کے پٹے جو نکالتے ہیں، سمجھے، اس سے تلواروں کو بھی جوڑ اس کے دستے پر بھی لگاتے ہیں، دیگر چیزوں میں بھی استعمال، اس کو استعمال نہ کرو۔ مسئلہ وہی ہے، امام مالک بھی اسی کے قائل ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ایما اہاب دبغ فقط طہورا، کچی کھال کو چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، جب آپ اس کو دواغت دے دیں گے اور وہ جو نجاست کے اور حرام کے اجزاء اس سے نکل جائیں گے تو پھر پاک ہو جاتا ہے۔ منڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے میں چو، سمجھتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ امر ان یستمتع بجلود المیتۃ، حضرت نے حکم دیا کہ فرماتے کہ مردار جانور کے اللہ آپ کا بھلا کری کھالوں سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے، اذا دبغت تلک الجلود، جب ان کو دواغت دی جائے۔ رواہ مالک و ابو داؤد وعن میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش کے کچھ لوگ نبی کے سامنے سے گزرے، یجرون شاۃ لہم، ایک تکڑی بکری یا تکڑی بکرا، وہ مثل الحمار، گدھے کی طرح تکڑا تھا، اتنا جسیم تھا، اس کو کھینچ کر کے پھینک رہے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا لو اخذتم اہابها، اگر اس کی کچی کھال آپ نکالتے اور اس کو دواغت دیتے تو بہت اچھا ہوتا آپ کے لیے۔ قالوا انا میتۃ، حضرت یہ مردار ہو کر کے مرا تھا، ذبح ہم نے نہیں کیا۔ فقال رسول یطہرها الماء والقرض، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتے یہ اس کو پاک کر دیتی ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ شہزادے آپ لوگ نا، یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، اگر بکرا آپ کا مر گیا، بکری آپ کی مر گئی، آپ کے خیال نہیں تھا وہ مر گئی، اللہ کو پیاری ہوگی، سمجھے، تو اب اس کی کھال اتار دو، کھال اتار کر کے اس کو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے پہلے دھوپ پہ رکھتے ہیں، سمجھے، کھال کو پھر الٹا کر دیتے ہیں، سمجھے بھجن، اوپر سے تو نہیں ایسے الٹا کر دیتے، اندر والے حصے کو باہر، باہر والے حصے کو اندر اتار کر کے اس کو دھوپ پہ رکھتے ہیں، اس کی چربی پگھلتی ہے اور پھر اس پر نمک لگاتے ہیں، نمک لگا کر کے پھر اس کو رگڑتے ہیں، رگڑتے چربی جائے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ بیری کے پتے نہیں ہوتے، بیری کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو پکاتے ہیں، بیری درخت کے بیر کے چھلکا اس کو بالکل سرخ، جیسے چقندر کا پانی ہوتا ہے، چقندر اس قسم کا پانی نکلتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں، ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے اس کو ڈال کر کے پھر اس کے بعد اللہ کا پھر اس کو رگڑتے، پھر اس کو سکھاتے، پھر واپس بیری کے، الگ یہ ہے کہ اس کو 2-3 مرتبہ اس طرح کرتے ہیں اور بالکل بہترین مشکیزہ بن جاتی ہے۔ اس میں ہم لوگ پانی بھی پیتے ہیں اور اس میں دیسی گھی بھی اسی میں ڈالتے ہیں، دیسی گھی والے اس کو عرب لوگ زک کہتے ہیں، ہم لوگ بلوچ لوگ بھی اس کو زک کہتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ باقی پانی جس میں پیتے اس کو مشکیزہ کہتے ہیں، سمجھ شریف میں، اور اردو والے بیٹھے ہوئے یہ دونوں کو مشکیزہ کہتے ہیں، یعنی تمہاری چیزیں نہیں ہے تو تمہیں کیا پتہ ہوگا، یہ دونوں کے دونوں، وہ اللہ گھی والا اس کو بھی یہ مشکیزہ کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں زک، ہمارے بلوچ بھی زک کہتے ہیں، سمجھے، ان کے ہاں دونوں مشکیزہ ہیں، سمجھ شریف میں ہے، ان کے ہاں دونوں مشکیزہ ہے، شہزادوں کے ہاں۔ منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، جی، تو قرض وہی بیری کے اللہ کو بھلا کریے کہ پتے نہیں، اس کا چھلکا اتارتے ہیں وہ لگا لیں۔ رواہ احمد و ابو داؤد وعن سلمۃ بن المحبک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک علی اہل بیت، کچھ گھرانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا فاذا قربۃ معلقۃ، پس دیکھا کہ جی ایک مشکیزہ ہے جو لٹکا ہوا ہے، فسأل الماء، نبی نے فرمایا پانی مجھے پلاؤ، فقالوا له یا رسول اللہ، حضرت یہ جو مشکیزہ ہے اس میں جو پانی ہے، انہا میتۃ، یہ مردار ہے، مردار جانور مر گیا تھا اس کو مشکیزہ بنا۔ حضرت نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دباغھا طہورھا، اس کو دباغت دے دینا، یہ خود بخود اس کی طہارت ہے۔ اڑے منڈیا کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا، دباغت سے ایما اہاب، ہدایت اول کا کھانا خراب کیا آپ لوگوں نے، ایما اہاب دبغ فقط طہورا، ایما اہاب دبغ فقط طہورا، ایما میں یہ ما زائدہ ہے، یعنی ایو اہاب، کوئی سی بھی کھال چاہے حلال جانور کی ہو یا حرام جانور کی ہو، جب اس کو دباغت دی جائے فقط طہورا ہے،
سمجھتا ہے؟ یہ شیر کے، چیتے کے، ان کے کھال کو، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ کیمیکل لگا کر کے نجاستیں نکالتے، پھر اس سے ٹوپیاں بھی بناتے، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے بچھونے کے طور پر بڑے بڑے لوگ زین پوش، زین وہ گھوڑوں کے اس پہ بھی رکھتے ہیں اور ٹوپیاں بناتے ہیں. سمجھ شیری میں ہے کیوں؟ الفصل الثالث عن امرأة من بني عبد الله قالت قلت یا رسول اللہ ان لنا طریقا الى المسجد منتنة، حضرت ہمارا ایک راستہ مسجد کی طرف جاتے ہوئی منتنة بدبودار قسم کے، یعنی اس میں نجاستیں. فکیف نفعل اذا مطرنا، جب بارش برستی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ چھینٹیں لگ جاتے. قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنو اشہر کی اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الیس بعد طریق نہیں اطیب منا، اس کے بعد پاکیزہ راستہ نہیں ہے جہاں گند سے آپ گزرتے اس کے بعد اچھا راستہ نہیں؟ قلت بلا. قال فہذی بہذی، وہ نجاست اس سے ختم ہوگی. یہ صرف وہم دور کرنے کے لیے، بولو یہ صرف وہم دور کرنے کے لیے. دو چیزیں مولوی صاحب، نجاست گر رہی ہوگی اور نجاست گر گئی ہے. دیکھیے پانی کے اندر اصل چیز طہارت ہے، پانی کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ طہارت ہے. یہ یہاں رکھا ہوا اور میرا موٹو، میں آ گیا، اس کا احتمال ہے کہ اس نے اس میں ہاتھ ڈالا ہو، کھجلا کر، تو پھر یہ پینے کے قابل ہوگی. میں آ گیا اور مجھے پتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا خارش کی بیماری ہے، ایسے ایسے کر کے سمجھے بھائی جان اس طرح کرتا ہے. تو اگر اس نے ہاتھ لگایا تو پھر اس کو نہ پیوں، اور اگر نہیں لگایا تو پی لوں. تو کیا کروں؟ میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ لگا کر کے یہاں سے اپنے زیر ناف پہ ہاتھ لگا کر کے اس میں ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے. تو کیا کروں گا؟ پانی کے اندر اصل چیز طہارت ہے، جب تک کہ کوئی قطعی دلیل نہیں آئے گی نجاست کی اس وقت تک یہ پاک ہے، میں اس کو پیتا رہوں گا. کچھ فرق پڑ گیا؟ لیکن ایک بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے، تو وہم کی وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے یہ ترتیب آپ نے بتا دی. روا ابو داود عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتوضا من الموت، گندی جگہ کے روند ڈالنے سے ہم وضو نہیں بناتے تھے. میں نے آپ کو بتایا گندگی اگر خشک ہے تو کوئی وضو کی ضرورت نہیں، نہ لغوی وضو کی ضرورت ہے نہ اصطلاحی وضو کی ضرورت ہے. اور اگر گندگی وہ یا یہ ہے کہ تر ہے اور اللہ کا رطب ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وضوئی اصطلاحی کی ضرورت نہیں ہوگی، چار اندام کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پاؤں کو تو دھونا ہوگا، کپڑے کو بھی دھونا ہوگا، یعنی وضوئی لغوی ہوگا. کس کو سمجھ آ گیا؟ یہ پہلے سے بتائیں، خیال کر لینا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.